آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ فزکس کیا ہے۔ فزکس کی جو ورڈ ہے یہ گریک اور لیٹن سے نکلا ہے، جس کا جو اوریجنل ورڈ ہے فزیکا یا فوزس، اور اس کا مطلب ہے کہ نیچر، یعنی فطرت کا مطالعہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایز اے پراپر سبجیکٹ جب اس کو آپ پڑھتے ہیں تو اس کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، اور فزکس کا ڈیفینیشن آپ کو مختلف کتابوں میں مختلف ملے گی، لیکن جو سب سے زبردست اور جامع ڈیفینیشن ہے جو آپ کو کامنلی ملے گی سائنس کے کتابوں میں، تو وہ فزکس کی ڈیفینیشن یہ ہے، یعنی یہ سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں آپ پراپرٹیز آف میٹر، انرجی اور اس کی جو آپس میں تعلق ہے اس کو آپ اسٹڈی کرو گے۔ یہ تین چیزوں پر بنیاد کی گئی ہے فزکس کی۔ فزکس میں یہ تین چیزیں آپ کو بار بار سامنے آئیں گی اور اسی کے اراؤنڈ آپ کے فزکس کے ٹاپکس گھومتے نظر آئیں گے۔ اس میں سب سے پہلا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے پراپرٹیز آف میٹر، کہ یہ کیا چیز ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ پراپرٹیز آف میٹر میں پہلے تو آپ کو میٹر کو ڈیفائن کرنا ہے کہ میٹر چیز کیا ہے۔ اصل میں ہر وہ چیز جس کی جو ویٹ رکھتی ہے، ویٹ ہو اس کی جو وزن رکھو گے، ٹھیک ہے، اس کی جو اس پر ڈاؤن ورڈ فورس لگتی ہو تو اس کو ویٹ کہا جاتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ آکوپائی اسپیس بھی کرتا ہو، یعنی کوئی والیوم بھی ہوگی اس کی، یعنی جگہ بھی جو ہے نا یہ پکڑے گی۔ اگر آپ کسی میٹر کو کہیں رکھتے ہو تو یہ اپنی اسپیس جو ہے نا وہ آکوپائی کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وزن بھی ہوگا، کم یا زیادہ وہ الگ بات ہے، لیکن ویٹ بھی ہوگا اور اس کا والیوم بھی ہوگا۔ یہ پراپرٹیز آف میٹر میں جو ہے اس کی جو مین ڈیفینیشن میں ہے یہ ایک چیز اس میں یہ ہے۔ دوسری اور تیسری چیز اس میں اگر ہم دیکھیں تو میٹر میں انرشیا کی پراپرٹی بھی ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں جمود کہتے ہیں، یعنی ریزسٹ اگینسٹ ایکسٹرنل چینجز جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی یہ رکاوٹ پیش کرتی ہے اگر آپ کسی بھی میٹر پر ایکسٹرنل پریشر یا فورس اپلائی کرتے ہو تو اس کو انرشیا کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پراپرٹی ہے۔ اس کے علاوہ ہر میٹر میں مختلف اقسام کی چیزیں ہوتی ہے، اس کی ٹیمپریچر اس میں انکلوڈڈ ہے کہ بعض چیزیں جو ہے نا ٹیمپریچر اس کی کم ہوتی ہے، بعض کی زیادہ ہوتی ہے، کچھ ٹرانسفر آف ٹیمپریچر بھی جو ہے نا اس میں ہیٹ کی ٹرانسفر جو ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے ایک دوسرے سے، کیونکہ میٹر میں بہت سی اقسام ہیں۔ اس کے علاوہ میلیبلٹی کے بعض میٹر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ میلیبل ہوتے ہیں۔ میلیبل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ باریک کر کے جو ہے نا اس کو مختلف شیپس میں ڈال سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ہیٹ کیپیسٹی کے بعض میٹر جو ہوتی ہے وہ اس کی ہیٹ کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اس کے حساب سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ فریزنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ اور میلٹنگ پوائنٹ بھی ایک پراپرٹی ہوتی ہے کسی بھی میٹر کی۔ میٹر کی مختلف سٹیٹس ہوتی ہے جس کو ہم فزیکل سٹیٹس کہتے ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہو سالڈ، لیکوڈ اور گیس، جو کامنلی ہم لیتے ہیں تین فارم۔ ابھی آپ کو ایک اور آئے گا جس کو ہم کہیں گے پلازما، تو پلازما بھی اس کی فورتھ اسٹیٹ میں آ جاتی ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے اس کی الاسٹیسٹی، بعض مٹیریل میں الاسٹیسٹی جس کو آپ کہو گے، یعنی بعض مٹیریل میں الاسٹک پن جو لچک اس کو آپ کہتے ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتی ہے، کچھ میں بالکل نہ کے برابر ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک پراپرٹی ہے الاسٹیسٹی اس کی۔ اور الاسٹیسٹی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ڈینسٹی کہ ایک میٹر کتنا ڈینس ہے، درمیان میں سے اتنا یہ کتنا بھرا ہوا ہے، اندر سے کتنا کھوکھلا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک پراپرٹی ہے جس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی دیگر پراپرٹیز ہیں، جس طرح الیکٹرک چارج اس پر جو ہے کہ اس میں چارجز کتنے ہوں گے، نیگیٹو چارجز، پازیٹیو چارج، اور ساری چیزیں اس کی اٹامک سٹرکچر اور بہت ہی نیوکلیئر لیول پر بھی آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہو۔ تو پراپرٹیز آف میٹر میں آپ یہ ساری چیزیں
اسٹڈی کر سکتے ہو، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پراپرٹیز آف میٹر میں آتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے جو آگے آہستہ آہستہ ڈسکس ہوگی. اچھا، اب ہم پراپرٹیز آف انرجی کو اسٹڈی کریں گے. پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ انرجی کیا ہے. تو انرجی کام کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں. ایک آبجیکٹ میں اگر انرجی ہوگی تو وہ کام کر سکے گی. کسی بھی مٹیریل آبجیکٹ کو سے کام کرنا جو ہے نا، ان کے لیے انرجی کا ہونا بہت ضروری ہے. انرجی جو ہے بذات خود جو ہے اس کی کچھ خصوصیات ہے، پراپرٹیز ہے. اگر ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو انرجی جو ہے وہ انویزیبل ہوتی ہے، یہ نظر نہیں آتی. یہ آپ کو کسی بھی شکل میں اگر آپ اس کو دیکھو گے، یعنی مطلب پیٹرول، یعنی جس کو آپ گیسولین بھی کہتے ہو، پیٹرول میں جو انرجی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. حالانکہ وہ خود پانی کی طرح لیکوڈ فارم میں آپ کو نظر آئے گا، لیکن یہ میٹر ہے. اس کے اندر جو انرجی ہوتی ہے وہ خفیہ ہوتی ہے. جب بھی کوئی ریڈیشن پاس ہوتی ہے، ریڈیشن جو ہے وہ بھی انرجی کیری کرتی ہے. تھرمل ریڈیشن ہو گئی، نیوکلیئر ریڈیشن ہو گئی، یہ ساری جو ہے نا انرجی کیری کرتی ہے، اور یہ بھی جو ہے نا انویزیبل ہوتی ہے. اس طرح لائٹ جو ہے، لائٹ بذات خود جو ہے انرجی ہے، اور یہ بھی انویزیبل ہوتی ہے. اس طرح بجلی جو ہے، الیکٹریسٹی، الیکٹریکل انرجی جو ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی. آپ انرجی کی جس شکل کو بھی آپ دیکھو گے تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ یہ انویزیبل ہوتی ہے. دوسری خصوصیت اس کی کنزرویشن ہے کہ انرجی کنزروڈ ہے. کنزروڈ کا مطلب یہ ہے کہ کین ناٹ بی پروڈیوس، یعنی آپ اس کو پروڈیوس نہیں کر سکتے، پروڈیوس نہیں ہو سکتی. اور ڈسٹروائے بھی کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ ایز ویل، کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ، یہ ڈسٹرائڈ بھی نہیں ہو سکتی. آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے. انرجی ختم نہیں ہو سکتی. البتہ یہ چینج ہوتی ہے ایک شکل سے، ون فارم، یعنی ایک فارم سے دوسرے میں، ون فرام ٹو اندر فارم، ٹو اندر فارم. یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ چینج ہو جاتی ہے. انرجی میں یہ خاصیت ہے کہ اس کو آپ ایک شکل سے دوسرے شکل میں کنورٹ کر سکتے ہو. فار ایگزامپل آپ الیکٹریکل انرجی کو لے لیں. الیکٹریکل انرجی کو آپ اگر کسی پنکھے کو دیتے ہو تو پنکھا آپ کو میکینیکل انرجی دیتا ہے، اور اگر آپ اس کو الیکٹریکل انرجی کو آپ کسی بلب کو دیتے ہو تو وہ آپ کو لائٹ انرجی اور ہیٹ انرجی بھی دیتی ہے. اور اس طرح یہ انرجی جو ہے نا ایک شکل سے دوسری شکل میں کنورٹ ہو سکتی ہے، اور لیکن اس کو آپ نہ پیدا کر سکتے ہو اور نہ ڈسٹرائے کر سکتے ہو. اس کو آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کس طرح اس کو پیدا نہیں کیا جا سکتا اور کس طرح اس کو ڈسٹرائڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ آگے آئیں گے انشاءاللہ تو پھر جو ہے نا آگے ڈسکس کریں گے. فی الحال جو ہے نا اتنا ہی سمجھنا چاہیے کہ انرجی کی کچھ خصوصیات ہے، اس میں اس کی انویزیبلٹی ہے کہ یہ نظر نہیں آتی، اور یہ کنزروڈ ہوتی ہے، اور یہ ایک شکل سے دوسری شکل میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے، لیکن آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے. اچھا، انرجی اور ماس کی جو یا میٹر اور انرجی کی جو ریلیشن ہوتی ہے ان کو ہم دو تین کنسیپٹس کے ساتھ یا دو تین پرسپیکٹیو سے دیکھ سکتے ہیں. اس میں جو پہلا کنسیپٹ ہے کہ انرجی اور جو ماس ہے وہ انٹر کنورٹیبل ہے. یہ ایک کنسیپٹ ہے جو ہمیں آگے آتا ہے E=mc² کے فارمولے سے، جس کو آپ آئنسٹائن انرجی ماس ریلیشن بھی کہتے ہو. اس کنسیپٹ سے ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ انرجی جو ہے وہ ماس میں انٹر کنورٹیبل ہے. ایک کنسیپٹ تو یہ ہے جو نیوکلیئر فزکس یا ایٹامک فزکس میں آپ کو یہ مزید ملے گا بائنڈنگ انرجی کے کیس میں. تو یہ بھی ہے کہ انرجی اور ماس جو ہے وہ انٹر کنورٹیبل ہے آپس میں، جو کہ ایک ہائی لیول کی کانسیپٹ ہے جس کو آگے پڑھا جائے گا. دوسری کنسیپٹ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ ماس کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہے. وہ پراپرٹیز کیا ہوتی ہے ہم نے ابھی ڈسکس کر لی. اسٹیٹس ہو گئی جو بھی ہے، اسٹیٹس میں سالڈ، لیکوڈ، گیس. اگر اس کو انرجی
پرووائڈ کی جائے تو کیا رزلٹ آئے گا آپ کو. انرجی جب پرووائڈ کی جائے گی تو رزلٹ یہ آئے گا کہ ماس کی جو خصوصیات ہے وہ چینجز ہونا شروع ہو جائیں گی. فار ایگزامپل سالڈ کو آپ انرجی دیتے ہو تو وہ لیکوڈ کو آپ انرجی دیتے ہو تو وہ اسٹیم یا گیس میں. اسی طرح گیس یا لیکوڈ سے اگر آپ انرجی نکالتے ہو تو اس کی اسٹیٹ جو ہے نا واپس اپر اسٹیٹ میں آ جاتی ہے. جیسے گیس سے نکل کر انرجی جو نکال دی جائے تو پھر یہ لیکوڈ، اور لیکوڈ سے انرجی نکال کر آپ کو جو ہے نا سالڈ فارم ملے گی. برف اس کی ایک ایگزامپل ہے. جو ریفریجریٹر پانی میں جو اندر موجود جو انرجی ہوتی ہے انٹرنل، وہ اس سے نکال کے جو ہے نا اس کو فریز کرتی ہے، سالڈ فارم میں لے جاتی ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ سالڈ فارم میں انرجی کم ہوتی ہے بنسبت لیکوڈ اور گیس فارم میں. تو یہ دوسری پرسپیکٹیو ہے کہ ماس جو میٹر ہے اس کو آپ اگر انرجی پرووائڈ کرتے ہو تو اس کی فزیکل پراپرٹیز بھی چینج ہوتی ہے. میلٹنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ جب ہٹ ہوتے ہیں تو اس کی اسٹیٹس چینج ہوتی ہے. جو بھی ہوگا وہ آگے کائنیٹک مالیکولر تھیوری میں آئے گا. تیسری پرسپیکٹیو ہماری جو یہاں پر ہے کہ ماس اور انرجی کی ریلیشن. تو یاد رکھیں کہ کائنات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو میٹر جتنے میٹیریل آبجیکٹ ہے، یعنی جتنے بھی میٹر ہے وہ یوز لیس ہے، فضول ہے وداؤٹ انرجی کے. یعنی انرجی کے بغیر یہ کیا ہے، یہ فضول ہے. فار ایگزامپل کس طرح، اگر میں اب آپ کو بتاؤں کہ ایک گاڑی ہے، ایک کار ہے جو کہ چلتی ہے انرجی سے. انرجی کسی بھی فارم کی ہو سکتی ہے، گیسولین یعنی پیٹرول، سی این جی یا ڈیزل یا الیکٹریکل انرجی سے، جو آج کل ہائیبرڈ گاڑی آئے ہیں یہ انرجی سے چلتی ہے. اب اگر آپ کے پاس یہ انرجی نہ ہو تو یہ صرف اور صرف آپ کے لیے یہ کار جو ہے نا ایک کباڑہ ہے جو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس طرح آپ کئی اور مشینوں کو دیکھ لیں، جیسے کہ واٹر انجیکٹر ہے، بغیر بجلی کے اس کی کوئی جو ہے نا وجود ہی نہیں ہے. میٹر ہے لیکن انرجی نہیں ہے تو اس مشین کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. تو لہٰذا یہ میٹر جو ہے یہ خود بخود جو ہے نا انرجی کی محتاج ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر ہم اس بات کو دوبارہ ریورس فارم میں دیکھیں تو انرجی بھی یوز لیس ہے بغیر ماس کے. کیونکہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ بجلی ہے لیکن اس کے استعمال کے لیے آپ کے پاس کوئی میٹیریل مشین نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ اس انرجی کا کیا کرو گے. تو لہٰذا ہم نے انرجی اور ماس کی جو انٹر ریلیشن شپ ہے یہ اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے آگے، لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے. شکریہ.